سوال یہ ہے کہ اچھا رائٹر انسان کیسے بنے؟ آپ اپنے کچھ آئیڈیاز ہوں گے، آپ لکھتی بھی ہے ایسیز وغیرہ، مضمون وغیرہ، آپ کو کیا لگتا ہے؟ اچھا، اس کے بارے میں دو تین باتیں ذہن نشین کر لے۔ پہلی بات یہ ہے کہ رائٹر یا لکھاری دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم جو ہے فرسٹ ٹائپ جو ہے لکھاریوں کی، رائٹرز کی، وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو گاڈ گفٹڈ جو صلاحیت دی ہے۔ عشی رائٹر ہوتے ہیں لیکن ان کو بھی تو سیکھنا پڑتا ہے۔ ہاں، وہ بہت کم وقت میں، بہت کم عرصے میں، ان کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ آتے ہیں اور کچھ وغیرہ آئیڈیاز وغیرہ کچھ محنت کر کے پھر چھا جاتے ہیں۔ اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو ہماری طرح کے اس میدان میں آتے ہیں، وارد ہوتے ہیں اس میدان میں۔ میں نے ایک کرٹیسزم پڑھی تھی انگریزی کی، اس میں نے سنا تھا کہ میتھیو آرنلڈ کے بارے میں ایک رائٹر نے کہا تھا، ایک کرٹک نے کہا تھا کہ ہی واز ناٹ بورن پوئٹ، وہ ایک پیدائشی شاعر نہیں تھا، لیکن ان کے بہت سارے فیمس پوئمز ہیں، رستم وغیرہ کا یا پھر ڈوور بیچ کا۔ ڈوور بیچ تو آپ ماسٹر میں پڑھ بھی لیتے ہیں، اٹس ویری فیمس۔ آپ نے وہ بات چھیڑ دی، مان لیتے ہیں کہ نہیں ہوتا، وہ پوائنٹس آپ اس پہ ذرا نگاہ ڈالیں۔ ان کے لیے تین چیزیں میں ریکمینڈ کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ کتابوں سے دوستی لگائیں۔ شاعر نے کہا تھا کہ ہم نشینی اگر کتاب سے ہو، اس سے بہتر کوئی رفیق نہیں۔ اور اسپیشلی اس شخص کے لیے میں بات کرتا ہوں جو رائٹر بننا چاہتے ہیں کہ وہ جتنے بھی بڑے بڑے شاہکار ہے، کلاسک، جتنے بھی اچھا لٹریچر ہے وہ پڑھے، ہاں، ناول سے، شارٹ سٹوری ہے کلاسک کے، تاکہ ان کو پتا چلے کہ یہ جو بڑے بڑے اساتذہ ہے یہ کس طرح رائٹنگ، یہ تحریر لکھتے ہیں، جملے کی ساخت کیا ہوتی ہے، وہ الفاظ کا چناؤ کیسے کرتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ کتابوں سے دوستی کرے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے آبزرویشن، مشاہدہ، یہ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ چیزوں کو باریک بینی سے دیکھنا، گہرائی میں دیکھنا۔ ہمارے استاد ہے، وہ ہمیں کہا کرتے تھے جب ہم یہ لیکچر لیتے تھے رائٹنگ سکل کے حوالے سے، تو مرغازی صاحب ہمیں کہا کرتے تھے کہ جب آپ چائے بھی پی رہے ہیں نا، تو آپ نے اس نیت سے پینی ہے اور کپ کو دیکھنا ہے اس نیت سے کہ میں نے اس پر ایک مضمون لکھنا ہے۔ ویری گڈ، ہاں، آبزرویشن از ویری امپورٹنٹ۔ ہاں، تو یہ میں بات آبزرو کر چکا ہوں، جب آپ لکھتے ہیں نا I was trying to write the novel in the Pashtun themselves، تو ایک پوائنٹ پہلے آپ نے جو کہا کہ پرانے رائٹرز کو پڑھنا چاہیے، تو میں ایک ٹیچرز کو وہ دے چکا تھا، ایک پروفیسر کو نمبر یونیورسٹی کے، انہوں نے مجھے کہا کہ ایک رائٹر ہے وہ کہتا ہے کہ جن لوگوں کو پڑھنا چاہیے وہ لکھ رہے ہیں۔ مجھے دیکھ کے انہوں نے یہ کہا، تو مجھے تو بہت عجیب فیل ہوا کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ابھی پڑھنا چاہیے۔ دیٹس دا فرسٹ پوائنٹ۔ سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے، جب میں لکھ رہا تھا تو مجھے، جب آپ کوئی کہانی لکھتے ہیں نا اور ڈائلاگ لکھتے ہیں، تو اس میں اگر کوئی فلم اسے بنا رہا ہے یا ڈرامہ بنا رہا ہے، وہ فیلنگز اس کو ہو، ڈائریکٹر ہو، کیمرہ مین کو ہو کہ اب یہ آواز اس طرح آئی، پھر میں نے اس طرح مڑ کے دیکھا، اور پھر یہ ہو، اور پھر یہ بات کی، پھر میں نے گلا صاف کیا، باریک بینی کی جو بات کیا آپ نے۔ یہ اس طرح مثال سے میں سمجھا رہا ہوں کہ یہ جو مطالعہ ہے وہ ایک جسم کی طرح ہے، اور یہ مشاہدہ بالکل روح کی طرح ہے۔ یہ مشاہدہ آپ کی تحریر میں روح ڈال دیتا ہے، آپ کی تحریر میں جان ڈال دیتا ہے۔ جتنے بھی اچھے آپ ذرا بتائے جو شیکسپیئر کے ڈرامے دیکھے، جتنے ہمارے کلاسک لٹریچر ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، تو اس کی وہ مطالعہ تو کرتے ہیں، لیکن سب سے ہم بات مشاہدے کی ہوتی ہے۔ تھرڈ پوائنٹ کیا ہوگا آپ کے خیال سے؟ تھرڈ پوائنٹ سر وہ ہے کہ وہ کنسسٹنسی بہت اہم ہے، کنسسٹنسی۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، مشاہدہ بھی ہے، مطالعہ بھی ہے، لیکن آپ کنسسٹنس نہیں ہے، مستقل مزاج نہیں ہے، تو پھر آپ ایک اچھے رائٹر نہیں بن سکتے۔ تھوڑا آہستہ آہستہ لیکن مسلسل چلنا کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو اس فیلڈ میں یہ لکھنا بہت صبر آزما اور دقت طلب کام ہے، ٹھیک ہے۔ انسان بور ہو جاتا ہے اور ان کا دل چاٹ جاتا ہے، لیکن مطالعہ کرے، مشاہدہ کرے، اور پھر اس کے بعد کنسسٹنٹ روزانہ ایک پیج لکھے۔ صرف میں ان کے لیے کہتا ہوں کہ وہ روزانہ ایک پیج لکھے گا تو 2 مہینوں کے بعد، 3 مہینوں کے بعد، انشاءاللہ پھر سالوں کے بعد ان کے کالمز اخباروں میں شائع ہونا شروع ہو جائیں گے، پھر وہ انشاءاللہ وہ اپنی کتابیں پبلش کرے گا۔ تو یہ میرے خیال میں جو نوآموز لکھاری ہے جو آنا چاہتا ہے اس فیلڈ میں، تو یہ 3 چیزیں ان کے لیے، اگر وہ ان پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ وہ بہت جلد اچھا رائٹر بن سکتا ہے۔ پہلا سٹیپ یہ تھا کہ آپ نے پرانے رائٹرز کو پڑھنا ہے۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے آبزرویشن زیادہ کرنی ہے، جس طرح سر نے چائے وغیرہ کی ایگزامپل دی، ہر چیز پہ
بارش اب ہو رہی ہے تو اس بوندوں کو آپ نے آبزرو کرنا ہے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے کنسسٹنٹلی اگر آپ نے لکھنا شروع کر دیا تو اس لکھنے کو پھر آپ کنسسٹنٹلی روزانہ ڈیلی بیسس پہ لکھیں گے. ہماری طرف سے اتنا ہی. بہت شکریہ سر. Thank you so much.